السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے اسٹوڈنٹس، ہم اپنی نئی تختی کا آغاز کرتے ہیں جو کہ ہے تختی نمبر 3 لیسن نمبر 3 حروف مقطعات۔ اگین سی حروف مقطعات۔ اس کی پروننسیشن بچوں سے اسٹوڈنٹ سے صحیح سے کروانی ہے تاکہ ان کے پریکٹس ہو کہ اس کو کیسے پڑھنا ہے، ٹھیک۔ اچھا، یہ جو تختی ہے حروف مقطعات کس کو کہتے ہیں؟ حروف مقطعات جو ان حروف کو کہتے ہیں جن کی ہجے نہیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ مل جل کے تو آئے ہوئے ہوتے ہیں پر ان کے ہجے نہیں ہوتے، تو ہم ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ اور آپ لوگوں نے یہ دیکھے ہوں گے قرآن مجید کی جو صورتیں ہوتی ہیں اکثر ان صورتوں کی سٹارٹ میں یہ آتے ہیں، ٹھیک۔ اور یہ قاعدے میں ان کی پریکٹس کروائی جاتی ہے۔ اگر قاعدے میں ان کی صحیح پریکٹس کر لی جائے تو پھر قرآن پاک میں ان کو پڑھنا پھر مشکل نہیں ہوتا۔ تو ہم شروع کرتے ہیں الف، اور ان کو ویسے ہی پڑھنا ہے جیسے کہ ہم تختی نمبر 1 میں پڑھتے آئے ہیں۔ کیا مطلب؟ جیسے کہ آپ دیکھیے تختی نمبر 1 میں الف لکھا ہے، الف، اس کے بعد لام ہے، لام الف میم کی پر مدد ہم اس کو 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ رہے تھے، تو ویسے ہی ہم نے پڑھنا ہے یہاں پہ الف لام اور پھر یہ میم۔ تو اس طریقے سے جو ہے آپ نے وہاں پہ بھی پڑھنا ہے جیسے آپ تختی نمبر 1 میں پڑھتے آئے ہیں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ اب دیکھیے شروع میں بچے کا سانس اتنا لمبا نہیں ہوتا کہ وہ بہت لمبا کھینچ سکے یا ایک سانس میں پڑھ سکے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ اس کو تھوڑا یوں بولیں کہ لام کو تھوڑا کم کھینچ لے۔ کیسے؟ لام میم۔ ہم نے لام کے بعد غنہ کیا ہے، پھر ہم نے میم کو پڑھا ہے، لام میم۔ میم مشدد ہے، میم مشدد پہ غنہ ہوتا ہے۔ میم مشدد مطلب کہ جس پہ تشدید لگی ہوتی ہے، یہ والا سائن ہوتا ہے، اس کو میم مشدد کہتے ہیں، اور یہاں پہ ہم غنہ کرتے ہیں۔ تو آپ یہاں پہ ایک ڈاٹ بنا لیں، نشان بنا لیں غنے کا، جس سے آپ کو پتہ رہے کہ یہاں پہ ہم نے غنہ کرنا ہے۔ دوبارہ دیکھیے الف لام میم۔ اب یہ والا دیکھیے اس میں کون کون سے ورڈ ہیں، الف لام میم صاد، ٹھیک ہے۔ الف لام میم تو بالکل ایسے ہی پڑھنا ہے جیسے کہ آپ نے یہاں پہ پڑھا تھا، ٹھیک۔ اور اس میں آگے کیا ایڈ کر دینا ہے؟ صاد کو ایڈ کر دینا ہے۔ الف لام میم صاد۔ ونس اگین، میم مشدد میم ہے، یہاں پہ ہم غنہ کر رہے ہیں، الف لام میم صاد۔ دیکھیں یہاں پہ نشان لگا ہوا ہے تو تاکہ اسٹوڈنٹ کو پتہ چلے، الف لام میم صاد۔ نیکسٹ دیکھیے الف لام را، یہ مد ہے، ان کو ہم 3 سے 4 الف کے برابر کھینچتے ہیں، کھڑی زبر اس کو 1 الف کے برابر کھینچتے ہیں، الف لام را۔ اب یہاں پہ کوئی غنہ نہیں کرے، لام ایسا کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ الف لام را۔ اب دیکھیے اس میں کیا ہے، الف لام تو یہ والا آ گیا، اس کے بعد میم آ گیا، میم مشدد آ رہا ہے، تو ہم نے یہاں پہ سیکھ لیا کہ جہاں کہیں میم مشدد ہوتا ہے وہاں پہ ہم غنہ کرتے ہیں۔ تو ہم پڑھیں گے الف لام میم
را. اگلا ورڈ دیکھیے, کھڑا زبر ہے تو ایک ایک الف کے برابر دونوں کو کھینچیں گے, ایکول کھینچیں گے. تو ہا, تو موٹا ہے تو موٹا پڑھیں گے, تو ہا. نیکسٹ ورڈ دیکھیے, دیکھیں اب یہ دیکھیے کون کون سے ورڈز ہیں. پہلے کاف ہے, ہا, یا, عین اینڈ سواد. ٹھیک ہے, اب یہ دیکھنے کے بعد دیکھیں کہ اس میں کیا کیا لگا ہوا ہے. اس میں کاف پہ بڑا مد ہے, ہا اور یا پہ کھڑی کھڑی حرکات ہیں, کھڑی زبر ہیں. عین کے اوپر مد ہے اور سواد کے اوپر بھی کیا ہے, مد ہے. تو جہاں مد ہے ان کو ہم زیادہ کھینچیں گے, مینس کہ 3 سے 4 الف کے برابر, اور جہاں کھڑی حرکات ہیں وہاں پہ ہم ایک ایک الف کے برابر کھینچیں گے. پڑھیے, کاف, ہا, یا, عین, صاد. عین کے بعد غنہ کر رہے ہیں اس لیے غنے کا نشان لگا دیجئے تاکہ اسٹوڈنٹس کو پڑھنے میں آسانی ہو. دوبارہ دیکھیے, کاف, ہا, یا, عین, صاد. عین صاد کو پڑھنے میں عموماً غلطی ہو جاتی ہے کہ عین پہ مد ہے تو ہم عین کو کھینچیں گے, پھر اس کے بعد جب عین پڑھ لیں گے تو غنہ کریں گے, غننے کے بعد ہم صاد کو پڑھیں گے. اس طریقے سے پھر دیکھیے, عین, صاد. اور ایک اور غلطی کی جاتی ہے جب پڑھتے ہیں تو جیسے ہا یا ایکول نہیں کھینچتے, ہا کو زیادہ کھینچ رہا ہے یا کم کھینچ رہا ہے, نہیں, دونوں کو برابر کھینچنا ہے کیونکہ دونوں میں سیم حرکت لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, ایک دفعہ پھر پڑھ لیتے ہیں, کاف, ہا, یا, عین, صاد. نیکسٹ دیکھیے, تو, سین, میم. میم مشدد ہے, ہم یہاں پہ غنہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور ہم کیسے پڑھیں, سین ہوتا ہے نا, سین. آپ یہاں پہ دیکھیے, یہاں لکھا ہوا بھی ہوتا ہے. سین نہیں پڑھیں گے, سین یا نون نہیں پڑھیں گے. جیسے کہ تختی نمبر 1 پہ دیکھیں ہم سین کیسے پڑھتے ہیں. لک ایٹ, ہم سین یا نون پڑھتے ہیں نا, سین. لیکن اس کیس میں ہم سین نہیں پڑھیں گے بلکہ یا کی جگہ ہم میم لگائیں گے. ہم یہاں پہ یا کی جگہ میم لگائیں گے تو کیسے پڑھیں گے, تو, سین, میم. دیکھیے اگین, تو, سین, میم. یہ سین جو ہے اس میم کے ساتھ جوائن ہو جائے گا. ایک دفعہ پھر دیکھ لیجئے, تو, سین, میم. نیکسٹ ہے, تو, سین, تو, سین, یا, سین, صاد. اب آگے دیکھیے, ہا, میم. ہا کے اوپر کھڑی زبر ہے اور میم کے اوپر بڑی مد ہے تو ہم 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. تو ہم کیسے پڑھیں گے, ہا, میم, ہا, میم. اب یہاں پہ بھی ہم ایک سانس میں پڑھنے کی کوشش کریں گے, ہا, میم, عین, سین, قاف. یہاں پہ دیکھیے, عین کے بعد جب ہم غنہ کریں گے اور سین کے بعد بھی ہم غنہ کریں گے اور پھر ہم قاف کو پڑھیں گے. عین پڑھا, عین, غنہ, دین اگین سین, غنہ, دین قاف. ملا کے دوبارہ پڑھتے ہیں, عین, سین,
اگر پڑھنے میں کنفیوژن ہو رہی ہو اسٹوڈنٹس کو تو آپ پیچھے تختی نمبر 1 میں بھی لے کے جا سکتی ہیں اور اس کو پڑھا سکتے ہیں کس طریقے سے. ہا میم عین سین قاف. امید ہے کہ یہ طریقہ بھی بچے کے لیے فائدہ مند رہے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ایک ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. کہاں پہ مطلب یہ تو ہم نے 3 سے 4 الف کے برابر کھینچنا ہے. ٹھیک ہے، سین پورا پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد غنہ کرنا ہے، پھر قاف پڑھنا ہے. اگین دیکھیے، ہا میم عین سین. آگے دیکھیے، قاف نون. اب یہ جو لاسٹ ورڈ ہے اس کو پڑھنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں، اس کو جوائننگ کے 2 طریقے ہوتے ہیں. ہم آپ کو پاس پہلا طریقہ بتائیں گے. پہلا طریقہ یہ ہے کہ اس نے بھی وقف کرنا ہے اور اس نے بھی وقف کرنا ہے. تو پہلا طریقہ وقف کا ہے کہ سٹاپ کرنے کا. اس کو پڑھنے کے بعد بھی ہم سٹاپ ہو جائیں گے اور اس کو پڑھنے کے بعد بھی ہم کیا ہو جائیں گے، سٹاپ ہو جائیں گے. کس طریقے سے؟ الف لام میم اللہ. میم پہ میں کیا ہو گئی؟ سٹاپ ہو گئی. الف لام میم اللہ. جیسے ہم اللہ بولتے ہیں ویسے، اور لفظ اللہ ہمیشہ موٹا پڑا جاتا ہے. اللہ اللہ. ٹھیک ہے، الف لام میم اللہ. ٹھیک ہے، یہ پہلا طریقہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس میم کو ہم اس کے ساتھ ملائیں گے. ٹھیک ہے، اور وقف ہم نہیں کریں گے بلکہ دوسرے طریقے میں اس کو ہم اس کے ساتھ ملائیں گے. کس طریقے سے؟ الف لام میم اللہ ملہ. دیکھیے، ہم میم کو پورا میم نہیں پڑھیں گے. یہاں پہ دیکھا، الف لام میم یا زیر میم اللہ میم اللہ. ہم میم پورا نہیں پڑھیں گے. اس کو آپ تقسیم نمبر 1 میں اور اچھے سے سمجھیں. الف لام میم، ہم یہ والا میم نہیں پڑھیں گے، خالی کیا بولیں گے؟ میم اللہ. ٹھیک ہے، ہم میم نہیں بولیں گے بلکہ ہم کیا بولیں گے؟ میم اللہ بولیں گے. امید ہے کہ آپ کو یہ طریقہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. سیکنڈ طریقے سے پڑھنے کا جو طریقہ ہے یہاں پہ بتایا گیا ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. میں ایک دفعہ پھر بتاتی ہوں. اس کلمے کو پڑھنے کے 2 طریقے ہیں. پہلے طریقے میں ہم نے ادھر بھی سٹاپ کرنا ہے، ادھر بھی سٹاپ کرنا ہے، مطلب وقف کرنا ہے. الف لام میم اللہ. اور دوسرا طریقہ ہے جو ہم نے سٹاپ تو نہیں کرنا اور میم کو ہم نے پورا میم نہیں پڑھنا بلکہ ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ می. کس طریقے سے؟ الف لام میم اللہ. تو اسی پر ہماری تختی نمبر 3 لیسن نمبر 3 حروف مقطعات کمپلیٹ ہوا. امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. اگر کچھ بات رہ گئی ہو جو سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ کامنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. اور آپ کو اگر اچھی لگے، سمجھ میں آئے اور آپ کے لیے آسانی کا باعث بنے تو آپ ضرور اس کو آگے شیئر کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ یہ صدقہ جاریہ رہے، آپ کو بھی اس کا ثواب ملے اور ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ کا باعث بنے. شکریہ، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.